مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چونکہ محرم الحرام چل رہے ہیں تو محرم الحرام کو جو بہت ساری اور نسبتیں حاصل ہیں، اسی طرح اس مہینے کو، ان دنوں کو اہل بیت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے۔ تو گرمی تو بڑی شدید تھی، ہم نے سوچا کچھ ویسے ہی کوئی چیز لے کے باہر سے بانٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میری وائف کو، اہلیہ کو صحت دے، جزائے خیر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز پکاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، جس کام میں محنت و مشقت اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، تو کھیر بنا کے بانٹتے ہیں، تو اللہ اسے جزائے خیر دے۔ میں نے اس کا ساتھ دیا، تو پھر کھیر جو ہے وہ شروع کی بنانی۔ آپ لوگ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بڑی ہی پیاری بات سنانے لگا ہوں۔ قدرت اللہ، یہ پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے ہندوستان کی جو بیوروکریسی تھی اس میں بھی تھا، اور پاکستان بننے کے بعد غالباً یہ صدر ایوب صاحب کا بھی یہ پرسنل سیکرٹری بھی رہا ہے، اور بڑا قابل آدمی تھا۔ اس نے شہاب نامہ کتاب لکھی جس کے اوپر بہت ساری PhDs ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا۔ اس نے، قدرت اللہ نے یہ لکھا کہ میں ایک مرتبہ کسی مسجد میں گیا جمعے کے دن، تو وہاں پہ امام صاحب کوئی تقریر کر رہے تھے، ذرا دیسی آدمی تھے، سادے آدمی تھے، تو یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی، تو قدرت اللہ کو کوئی تقریر کو زیادہ پسند تو نہیں آئی، لیکن اس عالم دین کا، اس سادے آدمی کا، خطیب کا ایک جملہ یا ایک بات بڑی پسند آئی۔ وہ یہ تھے کہ وہ بیان یہ کر رہے تھے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کوئی کام ہوتا تو وہ ضرور حضرت سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ، ان کا وسیلہ پیش کرتے تو وہ کام بھی ضرور ہو جاتا، اور حضور کی بارگاہ میں وہ سفارش جو ہے، وہ وسیلہ جو ہے وہ کام کرتا، مقبول ہوتا۔ تو یہ بات کلک کر گئی قدرت اللہ کو۔ قدرت اللہ کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز ختم ہوئی تو میں اسی مسجد کے اندر میں نے کچھ چند نوافل ادا کیے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگار عالم، تیرے تک پہنچنے کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو راستے ہیں، میں بڑا کمزور آدمی ہوں، ان راستوں پہ نہیں چل سکتا یا سکت نہیں رکھتا، تو لیکن یہ ضرور ہے کہ میں تیری بیٹی فاطمہ، سیدہ مخدومہ کائنات، سیدہ نساء اہل جنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ حضور رحمت کونین کی صاحبزادی کی روح پر انوار کو اجازت دیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں یہ وسیلہ پیش کریں، سفارش پیش کریں کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ چنانچہ وہ دعا کر کے چلا گیا۔ قدرت اللہ کہتے ہیں کہ کافی ہفتے گزر گئے تو میری جرمن کے اندر بھابھی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ صوم و صلات کی پابند تھی، نیک اور پارسات تھی۔ اس کا مجھے لیٹر آیا، خط آیا، اور اس کا مفہوم یہ تھا، وہ کہتی کہ مجھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ مخدومہ کائنات، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی ہے، اور بڑی انہوں نے شفقت فرمائی مجھے، اور انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ کہا کہ پاکستان میں جو تمہارا دیور ہے قدرت اللہ، اس کو یہ کہو کہ تمہاری جو سفارش تھی اور وسیلہ جو تھا، دعا تھی، وہ اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کیا عرض کیا تھا، تو آپ کی دعا شرف یاب ہو چکی ہے، اور آپ کا وہ نوافل اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ شرف یاب ہو چکی ہیں۔ تو قدرت اللہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی حیران ہوا اور سکتے میں چلا گیا، اور کئی دن تک جو ہے وہ اس مقبولیت کا اور اس دعا کا اور وسیلے کا جو ایک معجزہ تھا، میں اس کے قبولیت کے اوپر حیرت زدہ رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ مجھ سے بہتر ہے میرا ذکر جو ان کی مجلس میں ہے۔ تو اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آپ کی آل، اور بالخصوص سیدہ عابدہ، زاہدہ، مخدومہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے۔
أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم یاسین شریف پڑھے گی، لنگر شریف کا انتظام کیا، درود شریف پڑھا، اس کا ثواب تیری بارگاہ میں، تیرے لوگوں کی بارگاہ میں، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بالخصوص اس کا ثواب شہداء اسلام، شہداء پاکستان، شہداء کربلا، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبول عطا فرمائے، بالخصوص سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ 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 سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند۔